بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 16 اکتوبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اتمرنا ایپ میں 4 نئے اجازت ناموں کا اجرا شروع۔ اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے کے اجرا کے بعد وزارت حج و عمرہ نے 4 نئے اجازت ناموں کا اضافہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ اتمرنا ایپ میں جن 4 نئے اجازت ناموں کا اجرا کیا گیا ہے ان میں مسجد الحرام میں مردوں کے لیے باجماعت نماز کا اجازت نامہ، مسجد الحرام میں خواتین کے لیے نماز کا اجازت نامہ، مسجد نبوی میں مردوں کے لیے روزہ اطہر میں نماز کا اجازت نامہ اور مسجد نبوی میں خواتین کے لیے روزہ اطہر میں نماز کے اجازت نامہ شامل ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ اطہر میں نماز کی اجازت نامے جاری کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روزہ میں گنجائش سے 75% سے زیادہ افراد ایک وقت میں موجود نہ ہوں۔ اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں گنجائش کے مقابلے میں 75% افراد کو اجازت نامہ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اجرا 4 اکتوبر سے کیا گیا تھا۔ یکم ربیع الاول اتوار 18 اکتوبر کو ہوگی۔ جدہ میں فلکی علوم کی سوسائٹی نے کہا ہے کہ فلکی حساب سے یکم ربیع الاول اتوار 18 اکتوبر کو ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوسائٹی نے کہا ہے کہ جمعہ 29/0 بمطابق 16 اکتوبر کو شام 5:56 پر چاند سورج کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ اسی رات 10:31 پر چاند اور سورج افق کی ایک ہی منزل ہوگی، جبکہ اگلے دن یعنی ہفتہ 17 اکتوبر کو سورج شام 5:55 پر غروب ہوگا، جبکہ ربیع الاول کے ہلال کی پیدائش ہوگی۔ نیا چاند شام 6:40 پر افق پر ہوگا اور مجرد آنکھ سے دیکھا جائے گا۔ سوسائٹی نے کہا ہے کہ اس اعتبار سے ہفتہ 17 اکتوبر ماہ سفر کی 30 تاریخ ہوگی، جبکہ اتوار یکم ربیع الاول کا ہوگا۔ تنہا خاتون کا طواف ویڈیو وائرل۔ سوشل میڈیا صارفین نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک تنہا خاتون کا طواف کرتے دکھایا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پورا مطاف خالی ہے اور ایک تنہا خاتون طواف کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ مسجد الحرام میں 4 اکتوبر کو عمرہ بحال کیا گیا تھا، جس کے تحت عمرہ زائرین کو پہلے اتمرنا ایپ کے ذریعے وقت لینا ہوگا۔ پہلے مرحلے کے تحت روزانہ 6000 افراد کو عمرہ اجازت نامے دیے جائیں گے، جبکہ اگلے مرحلے میں تعداد بڑھا دی جائے گی۔ 15 سعودی اور 4 سوڈانی قیدی ریاض پہنچ گئے۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر عمل درآمد کے تحت 15 سعودی اور 4 سوڈانی قیدی جمعرات کو کنگ سلمان ایئر بیس پر ریاض پہنچ گئے۔ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ یمن کی آئینی حکومت اور حوثیوں کے درمیان گزشتہ مہینے طے پایا گیا تھا۔ اس کے ایک حصے پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق المالکی نے کہا ہے کہ اتحادی افواج کے قائم مقام کمانڈر مطلق بن سالم الزمیہی، سوڈانی سفارت خانے کے آرمی اتاشی مجدی السمانی، اتحادی افواج کے متعدد کمانڈر اور سوڈانی فوج کے افسران نیز قیدیوں کے رشتہ دار کنگ سلمان ایئر بیس پر قیدیوں کی آمد کے وقت موجود تھے۔ المالکی نے قیدیوں کے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے اسپیشل ایلچی کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ انسانی اقدار اور بین الاقوامی قانونی اصولوں کے دائرے میں کیا گیا۔ قیدیوں کی یمنی قومی کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر مرتضیٰ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے تحت طے پایا تھا کہ حوثی 681 اور آئینی حکومت 400 قیدی رہا کرے گی۔ المرتضیٰ نے بتایا کہ اس سے قبل 360 قیدی صنعا ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ 110 حوثی قیدی جلد ہی صنعا پہنچ جائیں گے۔ جدہ میں خاتون ڈرائیور کو چھیڑنے والا گرفتار۔ جدہ محکمہ ٹریفک نے ایک خاتون کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی لا کر رکاوٹ پیدا کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ایک خاتون نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے لا کر چھیڑنے، بار بار رفتار کم کرانے اور اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
محکمے نے کہا ہے کہ ویڈیو کی اطلاع ملتے ہی محکمے نے مذکورہ گاڑی کے ڈرائیور کی شناخت کر لی اور اسے جدہ میں گرفتار کر لیا ہے۔ مذکورہ شخص نے ہائی وے پر خاتون ڈرائیور کو تنگ کیا، اس کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی گاڑی میں سوار دیگر افراد کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ واقعہ جدہ مکہ اولڈ روڈ پر ہوا ہے، جس کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی گئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے خلاف ورزی کرنے والے شخص کو ٹریفک بورڈ کے حوالے کر دیا ہے اور تفتیش کے بعد قانون کے مطابق سزا کا مقرر کر دیا جائے گا۔